السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے پیج نمبر 309 سورۃ مریم آیت نمبر 52 سے لے کر 64 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ہم نے پکارا اسے تو کسے؟ گزشتہ آیت سے جڑنا پڑے گا۔ دیکھیے گزشتہ کی آخری آیت تھی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ذکر کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ برگزیدہ مخلص تھے اور رسول اور نبی تھے۔ تو انہیں حضرت موسیٰ کو ہم نے پکارا طور کی داہنی جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ، اور ہم نے انہیں قریب کیا، نجیہ، باتیں کرنے کے لیے۔ اب نجیہ اور نجوہ اس کے اصل معنی تو ہوتے ہیں سرگوشی، کانافوسی۔ تو ترجمہ کرنے کا ایک انداز، یعنی ایک جسے کہتے ہیں آئیڈیا۔ تو کانافوسی اور سرگوشی انسان اس وقت کرتا ہے جب وہ صرف اپنے اس شخص کو ہی بتلانا چاہتا ہے، نہ کہ تیسرے شخص کو۔ بھلا اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب وحی نازل ہوتی ہے، تو وحی کے معنی میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں، کوئی تیسرا نہیں سنتا۔ تو یہ باتیں یہاں کام آئیں گی۔ تو نجیہ کے معنی باتیں کرنے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ، اور جو باتیں ہوتی ہیں دونوں کے درمیان جو ہوئی تھیں، تیسرا کوئی نہیں سنتا، اس لیے نجیہ۔ وَوَهَبْنَا، دیکھیے وَوَهَبْنَا نہ کہیں، اور حب یعنی ہبہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے دیا، عطا کیا انہیں ہماری رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا۔ تو اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ جائیے فرعون کی طرف۔ تو انہوں نے درخواست کی تھی کہ میرے اس کام میں میرا معاون اور ساتھی اور نام لے کر میرے بھائی ہارون کو بنا دے، تو دعا قبول ہوئی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے۔ اب ہم تو علیہ السلام کہیں گے، مگر یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور بھیجے ہوئے نبی تھے۔ اب دیکھیے ترجمے میں ہم نے فرق کر دیا۔ 51 آیت کو دیکھیے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، نبی تھے، اور یہاں رسول کے معنی بھیجے ہوئے نبی تھے۔ تو یہاں پر آپ کو فرق کرنا ہے کہ رسول اور نبی میں فرق ہے۔ بھائی وہی تو دونوں کے پاس آتی ہے، لیکن جو صاحب شریعت ہو، علیحدہ کتاب ملی ہو، جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے رسول۔ اور اس کے علاوہ کیا؟ نبی۔ تو نبی سابقہ شریعت اور کتاب کی ترغیب کرتا ہے اور لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ دونوں اہم منصب ہیں، نبی کا ہو رسول کا ہو، اللہ تعالیٰ انہیں منتخب کرتے ہیں، لیکن فرق ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ کہیں گے کہ اسے رسول بنا کر، تو اسماعیل علیہ السلام رسول نہیں تھے، نبی تھے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب انہی کے بارے میں وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے گھر والوں کو نماز زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے، اور اپنے رب کے پاس کیا تھے؟ مرضیہ، پسندیدہ۔
میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا جی. تو فارسی والوں نے ترجمہ کیا ہے برگزیدہ تھے، پسندیدہ تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. دیکھیں ادریس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سچے پکے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام عطا کیا تھا. تو ادریس علیہ السلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اگلی آیت اس وقت تک پھر سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ ادریس علیہ السلام کو نہ سمجھیں. بھائی ادریس علیہ السلام کون تھے؟ تو ادریس علیہ السلام یہ بنی اسرائیل سے نہیں تھے، یہ جاننا ضروری ہے اگلی آیت کو سمجھنے کے لیے. یہ نوح کی اولاد سے بھی نہیں تھے، یہ آدم کی اولاد سے تھے. اب یہ کہ نوح علیہ السلام کے کون تھے؟ تو ہو سکتا ان کے دادا، پردادا یا والد، اب یہ تاریخ تو سے جو وارد ہے، لیکن اتنا سمجھیے کہ آدم علیہ السلام، اب چونکہ آگے ذکر ہو رہا ہے آدم کی ذریت، ابراہیم کی ذریت، بنی اسرائیل کی ذریت، تو ہم نے پوسٹ بھی کیا ہے نوٹ کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ کپڑے سینے کی بنیاد انہوں نے ڈالی، لیکن خاص کر آپ نوٹ کر لیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اس کا مطلب کیا؟ جو جمہور کا مسلک ہے کہ بلند مقام، یہ مراد ہے. اب اگلے آیت کو سنیے گا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یہ لوگ ہیں کہ انعام کیا ان پر من النبیین، نبیوں سے. مگر نبی کس سے؟ ہاں، ذریت آدم، براہ راست. تو اب اس کی مثال ایک کافی ہے، چونکہ کئی انبیاء ہیں جو سارے بتائے نہیں گئے. یہ تو کلام پاک کی آئے تھے واضح طور پر کہ کچھ ایسے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتلائے، کچھ نہیں بتلائے. اب ان کی تعداد تو پیش نہیں کر سکتے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے ہی نہیں گئے، سارے چند ہی بتلائے گئے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 1 لاکھ آئے اور 2 لاکھ آئے. لیکن یہاں ہمیں اسے سمجھنا ہے. دیکھیے جو ہم نے کہا تھا کہ ادریس، ہم چاہتے ہیں کہ اسی بات کو سمجھیں. ذریت آدم، اور ان میں سے جنہیں ہم نے اٹھایا نوح علیہ السلام کے ساتھ. تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. تو وہ کون تھے؟ حام، سام، یافس کی اولاد سے. تو معلوم ہوا نا کہ انبیاء ذریت آدم بھی ہیں اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہیں، اور ذریت ابراہیم اور اسرائیل. تو آپ سمجھے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ تو ذریت نوح، لیکن اسرائیل سے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو اسرائیل کے دادا ہوئے نا. اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ یعقوب کو. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کون؟ اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق سے کون؟ یعقوب. تو یعقوب کا لقب اسرائیل. تو اب آئے نا فرق سمجھ میں جی. اکثر انبیاء اسرائیل میں سے. تو اسے ضرور نوٹ کریں، تو تاریخ آپ کے سمجھ میں آئے گی، تاریخ انبیاء کی. وممن، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چنا. اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ لوگ اللہ نے جن پر کیا انعامات کیے ہیں، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتے ہیں تو خروا سجدا، سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں. اچھا، بعضوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ واو کو حالیہ، تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. اور یہ تو آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا، ہم نے کئی دفعے وضاحت کی ہے کہ واو کبھی اور کبھی حالیہ. لیکن یہاں پر سجدے میں گرنا کیا مقصد؟ دیکھیں نماز میں ہم سجدے میں گرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا امام کبھی کبھی تکبیر بھی نہیں کہتا، سیدھا سجدے میں گرتا ہے.
اور نماز کے جو سجدے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، کرنے میں اور گرنے میں فرق ہے نا جی، کرنا ہے نہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ 2 سجدے کرنا ہے جو رکن ہے. تو اسی طریقے سے جب تلاوت ہم کرتے ہیں نا کلام پاک کی، تو آپ کو ایک مسئلہ واضح ہو جائے گا، کیونکہ میرا طریقہ کار ہے جو مسئلہ مستحکم ہو کہ جب تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں سجدہ میں گرنا چاہیے. کیونکہ میں نے دیکھا بعض حضرات کو کہ وہ اٹھتے ہیں اور پھر تکبیر کہتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں سجدے تلاوت کرنے کے بعد، اور پھر سلام بھی کرتے ہیں. تو اس آیت کو نوٹ کریں تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی سجدہ تلاوت کیسے کیا جائے، کہ کھڑا رہ کے بیٹھا جائے. بھائی کھڑا رہ کے کیا، آپ کو گرنا ہے. جہاں آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن شریف وہیں پر رکھ دیجئے اور گر جائیے. تو یہ مسئلہ آپ یہاں نوٹ کر لیں. اور یہ واو حالیہ کی بھی ترجمہ ہم نے بتا دیا. اب ساتھ میں رہیے گا. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. دیکھیے خلف سیگا ہے ماضی کا، جیسے کتب لکھا، تو جانشین ہوئے. بھائی خلافت آدم گزر چکا ہے سبق قریب ہی، خلیفہ جانشین، تو جانشین ہوئے، نام نہیں ہے، ہوئے سیگا. ان کے بعد جو اوپر ذکر ہوا ہے نا، خلف ان کے معنی بھی جانشین. اب خلف اسم ہے، خلف سیگا ہے، خلف خلفا خلف، اور خلف اسم ہے. مگر یہاں بعض لوگوں نے ناخلف لکھ دیا. تو ناخلف، خلف کا ترجمہ نہیں، خلف کے معنی جانشین. تو کیوں لکھا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور شہوتوں کی پیروی کی، تو ناخلف ہوئے نا. تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ خلف کے معنی ناخلف نہیں، نااہل نہیں. اس کی وجہ سے اضاعوا الصلاۃ. تو اب آپ یوں کہیں کہ اس کے بعد کچھ جانشین ہوئے، وہ ناخلف تھے. کیوں تھے؟ نماز کو انہوں نے ضائع کیا اور شہوت کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا، غیا یعنی گمراہی، اور لکھا ہے نہیں ملنا، تو وہ گمراہی کو پائیں گے. مگر استثناء کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جو توبہ کرے اور ایمان اور اعمال صالحہ، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. توبہ سے مراد کیا؟ کہ اس جو گناہ ہے وہ اس کو ترک کر دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور اعمال صالحہ بھی کرے. جنات عدن التی، تو عدن التی، التی کا حمزۃ الوصل پڑھا نہیں جائے گا. تو عدن اب کیسے لام پڑھیں گے؟ تو نون لگا دیجئے. عدن التی، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، بالغیب نہیں، بالغیب، قلقلہ بھی. انہ کان وعدہ مأتیا. جی ہاں، باغات ہمیشہ رہنے کے وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں کو. بالغیب، جنت جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے. اور سنیے اس کا وعدہ مأتیہ. دیکھیے مأتیہ، مأتیہ نہ پڑھیں، مأتیہ یعنی آتا سے، آنے والا ہی ہے. اور جنت ہمیں ملنے والی ہی ہے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے مگر کہ سلام ہی سلام، سلام کی. دیکھیے دنیا میں لغو بات ہوتی ہے، اچھے سے اچھا آدمی، پارسا آدمی، لوگ اس کی غیبت کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں. تو آپ سنتے ہیں آپ کے بارے میں کسی نے کیا کہا. تو یہ چیز جنت میں نہیں ہوگی. اور ان کے لیے رزق ہوگا صبح شام. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت اس کا بھی ذکر ہوا جس میں سلامتی ہی سلامتی، ہم وارث بنائیں گے ہمارے بندوں میں سے کسے؟ جو پرہیزگار ہے. اب اگلی آیت ہے، اس کا پس منظر جانیے گا. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ جبریل آئیں،
کبھی کبھی تاخیر ہوتی تھی 8 دن 10 دن 15 دن، تو آپ انتظار میں رہتے تھے کہ کب آئے. تو اللہ تعالیٰ جواب بھیج رہے ہیں کہ تم ایسا کہہ دو جا کے. تو سنیے گا، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. اب دیکھیے پس منظر سے فوراً آیت سمجھ میں آئے گی. جبریل آ کے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تو تیرے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، آپ کے چاہنے پر تو نہیں اتریں گے نا. بھائی آج آ کر گئے، آپ چاہیں گے ہر روز آئیں تو نہیں. لہو، تیرا رب لہو، ہمارے سامنے ہمارے پیچھے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اسی کا ہے. اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، مگر آپ کو بھولا نہیں ہے وہ. تو آج اتنا ہی. تو آپ نے نوٹ کر لیے رسول اور نبی اور ترجمہ کرنے کا انداز. کہیں رسول نبی تھے، کہیں بھیجے ہوئے نبی تھے. دیکھیں نا جی، یہ فرق کرنا، کیونکہ رسول کے معنی وہ رسول بھی جسے شریعت دی گئی، اور رسول کے معنی میسنجر، بھیجا ہوا. جی اسے خیال میں رکھیے. ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، پھر بھی تحریر میں بھی ہے. اور انبیاء کا جو سلسلہ ہے تو کچھ انبیاء آدم کی ذریت سے، پھر آدم ثانی نوح ان کی ذریت سے، کچھ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے، اور بنی اسرائیل، یہ ہم نے آپ کو واضح کر دیا. تو آج اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.